ہم اسے اس جیسی 10 نیکیوں کا کم از کم ثواب عطا فرمائیں گے۔ کم از کم، منیمم کہاں سے شروع ہوتا ہے اجر و ثواب؟ 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، ورنہ حق تو یہ بنتا تھا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ قبول بھی ہے کہ نہیں، قبول ہو بھی جائے پھر حق یہ بنتا ہے کہ ایک نیکی کا ایک ہی اجر ملے، ایک ہی ثواب ملے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، اس نے قبول کر لیا۔ مگر اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اس نے صرف قبول ہی نہیں کیا، کم از کم 10 نیکیوں جتنا ثواب عطا کیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو غلام مصطفیٰ ہے نا، جس نے میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، وہ تو کیلکولیشن اور شماریات کو رہ نہیں دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو حیران ہو جائے گا، تیری عقل دنگ رہ جائے گی جتنا میں غلام مصطفیٰ کو عطا فرماتا ہوں، کتنا عطا کرتا ہوں۔ الا 700، تیرے عمل کو، تیرے ایک عمل کو ہم 700 گنا تک بڑھا سکتے ہیں۔ 10 گنا بھی بڑھا تھا، اللہ نے کتنا کرم کیا، 700 گنا تک بڑھا دیا۔ 700 گنا اتنا زیادہ عمل، 700 گنا ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ کہیں مبالغہ تو نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے تو نہیں کہا، کیا ایک عمل کا 700 عملوں جتنا ثواب مل سکتا ہے؟ تو اس کا مظاہرہ ہماری عقل کرتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے۔ تم یہ دیکھتے نہیں ہو بعید از عقل اللہ کی قدرت کامل، اس کی حکمت بالغ، اس کی رحمتوں کے سمندر بے کنارہ ہے، تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ تم پر کتنی مہربانی فرما سکتا ہے۔ ایک دانہ گندم کا زمین میں بو دیتے ہو، دیکھتے ہو نا، ایک دانہ گندم کا زمین میں بو دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ کھیتی اگی ہوئی ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میں نے پانی لگائے ہیں رات کو اٹھ اٹھ کے، یہ میں نے کھادیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو جتنا مرضی کچھ کر لیتے، وہ بیج ہی مر جاتا، تیری کھادیں بھی ضائع، تیرا لگایا پانی بھی ضائع، تیری راتیں جاگی بھی، تیری سردی برداشت کرنا بھی، تیرا سرمایہ بھی ضائع۔ اس کی تربیت ہم نے کی ہے، ایک دانہ زمین کے سپرد کیا تھا، 7 ٹہنیاں نکلی، اس میں سے ہر ٹہنی کے اندر 100 دانہ موجود تھا۔ ایک دانے کو 700 میں کنورٹ کر کے دیا نا تجھے، تو یہ تو دنیا کے لیے کیے ہوئے عمل کا ریٹرن ہے، جو مجھے میری بارگاہ میں میری رضا کے لیے پیش کرے گا تو پھر میں اپنی قبول کر لوں گا نا، اگر تو اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ تو تیرے لیے صرف اتنا، تو عقل محدود رکھتا ہے نا، اس لیے محدود بات ہی سمجھ آئے گی۔ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک تیرے عمل کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے جتنی پڑھ چکا، یہ حدیث نبوی تھی، آگے جو پڑھنے والا ہوں یہ حدیث قدسی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خبر دیتے ہیں، بتاتے ہیں، فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے یہاں تک تو بات ہے عام عمل کی، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ کیوں؟ اپنی کیلکولیشنز کو بند کر دے، اپنی شماریات کو بند کر دے، تیری شماریات فیل ہو جائیں گی، روزے کی قبولیت کا اجر تیری شماریات سے بھی بڑھ جائے گا۔ پہلی باتوں کا تو پھر بھی تو نے شمار کر لیا نا، 10 بھی گن لیتا ہے، 700 بھی گن لیتا ہے، 7 لاکھ 70 لاکھ بھی گن لیتا ہے، مگر روزے کی بات پیمانے توڑ دو، ترازو چھوڑ دو، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ کیوں؟ اس کا اجر و ثواب کسی پیرامیٹر سے ناپا نہیں جا سکتا۔ آنا عاجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں اس کا اجر عطا کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ لیکن بات یہ ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، یا اللہ نماز بھی تو تیرے لیے، زکوٰۃ بھی تیرے لیے، اتنے پیسے لگا کے حج عمرہ بھی تیرے لیے۔ وہ بندگی ہی نہیں جس میں غیر کی شرکت آ جائے،
یہ محبت، یہ عشق، یہ الفت، یہ بڑی غیرت مند چیزیں ہیں۔ عشق اس جگہ ڈیرا نہیں لگاتا جہاں پر پہلے سے کسی کا ڈیرا لگا ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں، کسی نبی، کسی رسول، کسی صدیق، شہید، اس کی عبادت، اطاعت اور بندگی یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے۔ بندگی صرف اللہ کی ہے، سجدہ صرف الہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں۔ یا اللہ باقی ساری بندگیاں بھی تو تیری ہی ہیں، صرف روزے کو خاص کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں مثال کو واضح کیا، اگرچہ یہ ساری کائنات میری ہے، اس میں جو گھر بنے ہوئے ہیں سارے میرے ہیں نا، زمین میں جو گھر بنے ہوئے ہیں، تم عارضی مالک بنتے ہو۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی زمین کا عارضی مالک بنا دیتے ہیں، اور یہ ملکیت بھی تیرے لیے ہے۔ مالک بھی کسی چیز کا صرف انسان بن سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس مالک کا نائب ہے، اس مالک کا خلیفہ ہے۔ جو جس کا خلیفہ ہوتا ہے اس کی کچھ صفتیں تو ظاہر ہوتی ہیں نا۔ پیر صاحب کی جگہ پر ان کا خلیفہ بیٹھا ہو تو کام تو وہی کر رہا ہوگا نا جو پیر صاحب بھی کرتے، اگرچہ پیر صاحب تو پیر صاحب تھے، خلیفہ خلیفہ ہے، مگر کچھ جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا مجازی مظہر خلیفۃ اللہ، نائب انسان ہے، یہ عارضی مالک بن سکتا ہے، مگر ہمیشہ کا مالک تو اللہ ہے نا۔ تو سارے گھر کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، مگر ان کو اللہ کا گھر کہا نہیں جاتا۔ مسجد میں آ جاؤ تو مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، حالانکہ مکان بننے میں یہ بھی ویسا اور مکان بننے میں ہمارے گھر بھی ویسے، مگر اس کو خاص کیوں کہا؟ اس لیے کہ جتنی رحمت اللہ کی اس مسجد پر برستی ہے ہمارے گھروں پر نہیں برستی۔ پھر مسجد کو اللہ کا گھر ہونے کے باوجود مسجد کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر نہیں کہا جاتا۔ پکارا جائے تو کیا نام ہے؟ مسجد قباء، فلاں نام کی مسجد، فلاں مسجد، یہاں تک کہ مسجد حرام بھی مسجد ہی کہلائی۔ وہ مسجد حرام مسجد ہے، مگر اس مسجد کے اندر ایک چار دیواری ہے، جس چار دیواری کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ رہتا ہے، رہنے کے لیے اللہ کو گھر کی ضرورت بھی نہیں۔ بحر و بر میں، خشک و تر میں ہیں تیرے جلوے عیاں، ہر جگہ رہتا ہے تو، مگر پھر بھی ہے لا مکان۔ اللہ کو رہنے کے لیے مکانوں کی ضرورت نہیں، مگر یہ ساری کائنات ملک کے لحاظ سے، ملک کے لحاظ سے، الملک للہ، یہ ساری بادشاہت میرے اللہ کی ہے، سدا بادشاہی بھی اللہ کی ہے، مگر صرف اس چار دیواری کو بیت اللہ اس لیے کہا گیا کہ جتنے جلوے اس چار دیواری پر برستے ہیں پوری روئے زمین پر کسی گھر پر اللہ کے جلوے نہیں برستے، اتنے خاص ہو گیا، اس لیے بیت اللہ کہا گیا۔ اگرچہ ہر عبادت ہی اللہ کے لیے ہے، مگر روزہ دوسری عبادات سے خاص طرح کی عبادت ہو گئی۔ کیا خاص طرح کی عبادت ہو گئی؟ اللہ فرماتے ہیں اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص اس لیے ہے کہ اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا، تو جس میں دکھلاوا ہو سکے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ بندہ سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا تھا، حاجی صاحب آ کے پاس بیٹھ گئے، اس بندے نے سنتیں لمبی کر دی، قرات بھی لمبی کر دی، سجدہ بھی لمبا کر دیا۔ چیئرمین صاحب آ گئے، میاں صاحب آ گئے، ان کی نظر میں بڑا نیک بن جاؤں تاکہ میں ان کے کچھ ذاتی مفادات حاصل کر سکوں، ان کے دل میں مقام حاصل کر سکوں۔ نماز اللہ کے لیے تھی مگر بندوں کو دکھانے کے لیے کی جا سکتی تھی، زکوٰۃ اللہ کے لیے تھی مگر لائنیں لگوا کر اپنے مال کا شہرہ کرنے کے لیے، دوسروں کے اندر اپنے مال کا رعب بٹھانے کے لیے یہ کی جا سکتی تھی۔ 57 حج لوگوں کو بتانے کے لیے کیے جا سکتے تھے۔ الصوم لی، مگر جتنا بھی بڑا دعوے دار ہو روزہ کسی کو دکھایا جا ہی نہیں سکتا، اس کی علامت ہی کوئی نہیں، اس کی نشانی کوئی نہیں۔ کیا سحری علامت نہیں؟ کیا افطاری علامت نہیں؟ بڑے دیکھے سحری کے دسترخوان بھی دیکھے، بڑے افطاری کے دسترخوان بھی دیکھے،
سحری بھی کر رہے تھے، دوپہر کا ڈنر کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، پھر افطاری کے دسترخوان میں بھی بیٹھے ہیں۔ جھوٹی کی ہے سحری، جھوٹی کی ہے افطاری۔ سحری کرنے والا ضروری نہیں روزہ دار ہو، افطاریاں کرنے والا ضروری نہیں روزہ دار ہو۔ روزہ دار تو وہ ہے جو دل کی گہرائی میں گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے بھی یہ جانتا ہے کوئی اور نہ دیکھے، میری شارگ سے قریب میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الصوم لی، یہ خالص میرے لیے ہے۔ آنا اجزی بھی، اجزا بھی اجزی بھی دونوں پڑھا جا سکتا ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یا میں خود اپنی مرضی سے جتنا چاہوں گا اس کو جزا اور اچھی جزا دوں گا۔ کتنی اچھی جزا ہوگی اس کا ابتدائیہ بیان کر کے گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ ابتدائیہ اس کی جزا کا یہ ہے کہ ہم نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ رکھا ہی روزے داروں کے لیے ہے، اسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے باقی نشستیں ہوگی۔ بات بالکل واضح سی ہے، آپ جانتے ہیں ہر رمضان شریف میں ہم مسجد